اللہ نے ہمیں بن بولے مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، اور ہم سنت سے دور ہیں۔ اے مسلمانوں، سوچو کتنی پیاری پیاری نبی کی سنتیں ہیں، جو مٹی کے برتن گھر میں بنا کے یا گھر میں لا کے کھاتا ہے۔ فرشتے زیارت کرنے گھر کو اترتے ہیں آسمانوں سے، اور فرشتہ زیارت کے لیے اترے اور تمہارے گھر میں پریشانی ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی بہت سے فائدے ہیں ہر ایک سنت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پانی کے اندر مکھی گر جائے تو پانی یا شربت میں، تو مکھی کو ڈبو کے نکال کے پھینک دو اور شربت یا پانی پی لو۔ تو سائنسدان حیران ہوئے، ارے مکھی پڑی تو نکال کے پہلے پھینکنا چاہیے، یہ ڈبو کے نکالنے کا کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ تو سائنسدان آج کل 4G 5G کا دور ہے، ہر چیز سائنس کے ذریعے مانتے ہیں۔ تو مکھی کو پکڑ کے لیبارٹری کے اندر سائنسدان لیبارٹری میں دیکھا، خوردبین سے دیکھنے کے بعد مکھی کی ایک پر میں زہر ہے اور دوسرے پر میں زہر کو کھینچنے والا لیکوڈ ہے۔ تو مکھی جب گرتی ہے تو زہر کا پر نیچے اور وہ دوے کا پر اوپر رکھتی ہے۔ اب وہ زہر مل گیا تو پانی خراب ہو گیا، وہ پینے سے تمہیں بیماری آئے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سائنس دیکھو، سرکار نے فرمایا کہ مکھی کو ڈبو کے نکالو، مطلب یہ کہ ڈبونے سے دوسرا پر بھی ڈوبے گا اور وہ زہر پاک ہو جائے گا، پانی پی لو گے نقصان نہیں ہوگا۔ قربان جاؤ نبی کی سائنس پر۔ اور کیا چاہیے؟ ہر ایک سنت میں حکمت۔ ایک آتے ہیں صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو دست لگے ہیں، یعنی لاٹرین لگے ہیں، کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں جاؤ شہد پلاؤ۔ وہ صحابی گئے، شہد پلائے۔ ان کے بھائی باہر جا کے لاٹرین کر کے بیت الخلاء کو جا کے آتے تھے۔ اب شہد پلانے کے بعد ایسی حالت ہو گئی، 2 آدمی پکڑ کے لے جا رہے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں۔ پھر آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وہ شہد پلانے سے ان کے بیت الخلاء سنڈاس زور ہو گئے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ، دوا بدلی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب، ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے نہیں۔ وہ صحابی گئے، ہماری طرح ڈلم یقین نہیں تھا، وہ ڈاکٹر کی دوا کام نہیں کر رہی، وہاں جائیں گے، وہ ڈاکٹر اچھا ہے نا، ہمارا ہوتا ہے، مگر ویسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا آ کے شہد پلایا۔ لوگ کہہ رہے ہیں دماغ تمہارا کیا ہو گیا، خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو، بھائی کی حالت دیکھ رہے ہو، وہ پلانے سے پکڑ کے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ نہیں، میرے آقا نے کہا پلاؤں گا، میرا بھائی ہے، تم کیا کہتے ہو مجھے؟ پلاتے گئے۔ اب تو جہاں سوئے وہیں پر گندگی ہو رہی ہے، پیخانہ جا رہا ہے۔ اب تو لوگ زیادہ باتیں کرنے لگے، بھی سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ وہ ایسے ایمان والے تھے، ایسے ایمان والے تھے، بس آقا نے جو کہا دنیا کی بات نہیں مانتے، بس نبی نے کہا تو اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، دوسرا سنتے نہیں تھے۔ ہم ڈھلم لیکن والے ہو گئے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی بہت کمزور ہو گئے ہیں، جہاں سوئے وہیں پر بیت الخلاء کر رہے ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ، شہد میں شفا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ پھر آئے شہد لائے، پھر پلانے لگے۔ لوگ سارے تانے دے کر باتیں کرتے رہے، مگر کسی کی بات نہیں سنے۔ ایسے ہی شہد پلائے، لوگ یہ بہت ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، بھائی کی جان لے لے گا، جان لے لے گا، یہ کہہ کر وہاں سے لوگ چلے گئے۔ یہ شہد پلاتے رہے، وہ پیخانہ ہوتا رہا، صاف کرتے رہے، بس شہد پلاتے رہے۔ وہ ایمان تھا ان کا، اگر میرے بھائی کی موت ہونے والی ہے تو میرے آقا مجھے پہلے ہی بتا دیتے، تیرے بھائی کا آخری وقت آ چکا ہے، بیماری کم ہونے والی نہیں ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے شہد پلا، شہد میں شفا ہے، بے شک میرے بھائی کی حیات لمبی ہے، حیاتی لمبی ہے، اور میں شہد پلاؤں گا۔ شہد پلاتے رہے، بس 15 دن پلائے۔ 15 دن کے بعد ان کی حالت بدلتی گئی، تندرست ہوتے گئے۔ کتابوں میں آیا ہے جب تک وہ زندہ رہے کبھی زندگی میں انہیں پیٹ کا درد کبھی نہیں آیا۔ کیسی دوا ہے! یہ صحابہ کا ایمان تھا، ہر ایک سنت پر عمل کرنے کو وہ دوڑتے تھے۔
ایک مرتبہ راستہ بہت بڑا تھا، صحابہ اکرام کا جھرمٹ جا رہا تھا، ایک صحابی پیٹا بندھے تھے، آزو بازو کانٹے تھے، مگر راستہ بڑا تھا، راستہ کھلا تھا، کھلا رہنے کے بعد کانٹوں کو لگ لگ کے چل رہے تھے۔ اچانک وہ کانٹے کا درخت ان کے صافے کو پکڑ لیا اور پیٹا اٹک گیا، یہ آگے چلے گئے۔ دوسرے دوستوں نے کہا، اے نبی کے صحابی، اے ہمارے دوست، اتنا کھلا راستہ ہے، تم کانٹوں میں کیوں جا کے سپڑ رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اتنا راستہ کھلا ہے، آرام سے جا سکتے تھے، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں، اے میرے دوستو، جب سرکار کے ساتھ اس راستے سے میں جا رہا تھا، ان کے ساتھ، اس وقت راستہ چھوٹا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ان کے نبی کے صافے کو یہ کانٹوں کا درخت پکڑ لیا تھا، سرکار آگے چلے گئے تھے، پھر آ کے وہ پیٹے کو پہنے تھے، وہ سنت کو میں آج ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا نبی نے کہا تھا جا کے تم کانٹوں میں اپنا پیٹے کو سپڑاؤ، صافے کو پھنساؤ؟ کتنی محبت! چھوٹی چھوٹی سنت کو چن چن کر پورا کرتے تھے صحابہ۔ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ سب کچھ بھلائی اسی میں ہماری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے جینے کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، ان کی ہر سنت میں حکمت ہے۔